بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الرعد کے تیسرے رکوع سے جو 13ویں پارے کا آدھا ہے وہاں سے آج تلاوت کی گئی ہے۔ آج کی جو پہلی آیات تھی اس میں سب سے پہلے ایمان والے اور اہل حق کی 8 صفات بیان کی گئی ہے۔ پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عہد پورا کرتے ہیں اور عہد شکنی نہیں کرتے ہیں۔ حضرت میمون ابن مہران ہے وہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہے کہ ان میں مسلمان اور کافر کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ عہد معاہدہ کسی سے بھی ہو پورا کرنا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ ہر ایک سے صلہ رحمی کرنی چاہیے، اور تیسرا یہ کہ امانت میں خیانت نہ کی جائے چاہے وہ کسی کی بھی ہو۔ کافر اور ایمان والے میں ادھر کوئی فرق نہیں ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان اس کو بھول گئے ہیں۔ دوسری جو صفت ہے، جن رشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں جوڑے رکھتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور حساب کا خوف رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خفیہ اور علانیہ خرچ کرتے ہیں، اور 8ویں صفت یہ ہے کہ برائی کا جواب بھلائی سے اور اچھائی سے دیتے ہیں، برائی سے نہیں دیتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں پھر اشقیاء کی علامات ذکر کی گئی ہے کہ جو لوگ اہل تقوی کے مقابلے میں ہے، بدبخت ہے، ان کی علامات ہے۔ پہلی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن رشتوں کو باقی رکھنے کا حکم دیا ہے وہ انہیں ختم کر دیتے ہیں، اور تیسرا یہ کہ وہ زمین میں جو ہے نا فساد کرتے ہیں اور زمین میں فساد کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے نا دلی اطمینان کی جو چیز ہے بتایا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ آج کل ہم اطمینان کوئی جو ہے نا عہدے میں ڈھونڈ رہا ہے، کوئی شہرت میں، کوئی دولت میں، کوئی عزت میں، جبکہ اصل اطمینان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے ہی اطمینان ملے گا۔ اور ذکر کا مطلب کیا ہے؟ ذکر کا مطلب یہ ہے کہ ہر گھڑی یہ یقین ہو کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے۔ ذکر اصل میں یاد دہانی ہے، یاد کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زبانی بھی یاد ہو، عمل میں بھی یاد ہو، اور جلوت میں بھی یاد ہو، اور خلوت میں بھی جو ہے نا یاد ہو۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا ذکر کے اس میں آتی ہے۔ پھر آگے اگلی جو صورت ہے سورہ ابراہیم ہے، دوسری مکی صورتوں کی طرف۔ اس صورت کا موضوع بھی اسلام کے جو بنیادی عقائد ہے اس کا ہے، توحید ہے، رسالت ہے، اور آخرت کا تصور ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا چونکہ اس میں واقعہ اور قصہ بیان کیا گیا ہے اس لیے صورت کا نام سورہ ابراہیم ہے۔ اور سورہ ابراہیم علیہ السلام کو چونکہ مشرکین بھی مانتے تھے، یہود بھی مانتے تھے، عیسائی بھی مانتے تھے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے ان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ تم جس کو مانتے ہو اپنا جد امجد، اس کی تعلیمات کیا ہے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ خلاصہ اس صورت کا یہ ہے کہ رسالت کی بحث سے اس صورت کا آغاز ہو رہا ہے۔ کفار کی سزا کا اس میں بیان ہے جس میں من ورائہ جہنم سے ذکر فرمایا گیا۔ مومنین کی جزا کا بیان ہے کہ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا کہ داخل کیے جائیں گے ایمان والے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے جنات میں، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اور جو ہے نا توحید کا بیان، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا سے توحید کا بیان کیا گیا، اور آخر میں
پھر وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ میں پھر معاد کی طرف کے مضمون کی طرف اشارہ جو ہے نا کیا گیا ہے۔ اس صورت میں جو چیدہ جو ہے نا مضامین ہے، اس میں سب سے پہلا جو مضمون ہے نزول قرآن کی حکمت اور اس کا مقصد بیان کیا گیا ہے۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ اندھیروں سے روشنیوں کی طرف نکالنے کے لیے یہ کتاب اتاری گئی ہے۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ پھر آگے رسول کو اپنی قومی زبان میں بھیجنے کی حکمت کیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ سامنے والوں کو سمجھ آ جائے کہ بھئی یہ جو نبی جو کچھ کہہ رہا ہے ان کی سمجھ میں آ جائے۔ اس لیے جتنے بھی انبیاء علیہم السلام ہے ان کو انہی قوم ہی میں سے منتخب کر کے ان کو بھیجا گیا۔ پھر آگے شکر اور ناشکری کا بیان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں اضافہ کروں گا جو نعمت تمہیں دی ہوئی ہے، اور اگر کفر اور ناشکری کرو گے تو میرا جو عذاب ہے وہ بڑا سخت ہے۔ پھر شکر کی حقیقت کیا ہے؟ ہم شکر کی حقیقت یہی سمجھتے ہیں کہ بس زبان سے اللہ اللہ یا جنا الحمدللہ کہتے رہے، اسی کو شکر سمجھتے ہیں۔ حالانکہ شکر یہ ہے کہ انسان منعم کے، انعام کرنے والے کے فضل و احسان کا اقرار کرے، اس کی تعریف کرے، اور وہ نعمت جس مقصد کے لیے اس نے دی ہے اس مقصد میں اس کو استعمال کرے۔ یہ ہے جن شکر کی حقیقت۔ اب علم کی نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ علم کو اس پر عمل کیا جائے، پھر اس علم کی تعلیم دی جائے۔ نعمت مال کا شکر یہ ہے کہ اسے نیکی اور احسان کے جگہوں میں خرچ کیا جائے، اور اس پر اسی طرح دوسری نعمتوں کا بھی یہی حکم ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ سابقہ انبیاء کے ساتھ بھی ان کی قوموں نے اعراض کا، عداوت کا، دشمنی کا رویہ اختیار کیا تھا۔ آپ کے قوم بھی یہی اختیار کیا ہوا ہے، اور آخر جو انجام ہے وہ آپ کو فتح ہوگی اور یہ ناکام ہوں گے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالی ایمان اور کفر کی شاندار مثال دے رہے ہیں۔ ایمان کلمہ طیبہ سے مراد یہاں کلمہ توحید ہے، اس کی مثال دی ہے پاکیزہ درخت کے ساتھ، اور اس پاکیزہ درخت سے مراد علماء نے لکھا ہے کھجور کا درخت ہے، اور جس کی جڑیں کیا ہے زمین میں مضبوطی کے ساتھ جمی ہوئی ہے، اور ہے اونچائی پر، مضبوطی پر مضبوطی کے ساتھ زمین پر جڑیں ہونے کی وجہ سے تیز ہوائیں یا آندھی طوفان اس کا نقصان نہیں کر سکتی ہے۔ اسی طرح جس کے دل میں ایمان اور توحید کی جڑیں پیوست ہو جائے تو ظاہری بات ہے اس کو بھی یہ دنیا کے جو الحادات ہے، کفریہ عقائد ہے، اس پر کوئی اثر نہیں پڑ سکتا۔ اور ظاہر اس کے لیے بنیادی چیز یہی ہے کہ بندے کو قرآن کریم سے تعلق ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے تعلق ہو، پھر اس کی اونچائی ہے، پھر اس کی شاخیں ہے، اور یہ شاخیں اوپر پھیلی ہوئی ہے۔ دوسری طرف ناپاک کلمہ ہے، کلمہ کفر ہے، اس کی مثال ایسا خراب درخت ہے جس کی جڑیں بھی کوئی نہیں ہے، جیسے کہ کوئی بوٹی وغیرہ ہے، جیسے کوئی تیز ہوا کا جھونکا آتا ہے تو وہ جھونکا اس کو اٹھا کے لے کے جاتا ہے، نہ پھر اس کی اونچائی ہے، نہ پھر اس کی شاخیں ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ آگے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے تفصیل کے ساتھ۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا تذکرہ ہے کہ رب اجعل ھذا بلدا آمنا، کہ اس شہر کو امن بنا دے، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام۔ دیکھو پہلی چیز ابراہیم علیہ السلام نے امن مانگی، اور دوسری چیز بت پرستی سے بچنے کی دعا مانگی ہے۔ گویا کہ توحید پر رہنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ہے۔ پھر
جو ہے نا اپنے اقامت صلاۃ کی دعا مانگی ہے کہ اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے اقامت صلاۃ کی دعا کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، اور پھر جو ہے نا اپنے والدین کے لیے دعا مانگی ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ ساری جو ہے نا دعائیں ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ہے نا مانگی ہے۔ چنانچہ آگے پھر قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ، یعنی جو ہے نا یہ ظالموں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب یہ کھڑے ہوں گے تو پھر ان کے سر جھکے ہوئے ہوں گے اور آنکھیں ان کی نیچے ہوں گی، سر یہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ جیسے کوئی آدمی جو ہے نا بہت زیادہ شرمندہ ہو، شرمندگی کی صورت ہوگی، لیکن اس وقت یہ شرمندگی کوئی کام نہیں آئے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم میں جو ہے نا پھینک دیں گے۔ پھر آگے جو اگلی صورت ہے جس میں سورہ حجر ہے، اس صورت کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ ملک شام اور مدینہ کے بیچ میں ایک وادی ہے، وہاں کے رہنے والوں کی ہلاکت کا بیان ہے جس کو وادی حجر کہتے ہیں۔ یہ ایک عبرتناک واقعہ ہے جو قوم سمود کا حال اس میں بیان کیا گیا ہے۔ سورت کا نام انہی پر رکھا گیا ہے۔ سورہ ابراہیم کے جو ہے نا اختتام پر قرآن کی فضیلت کا بیان تھا، اس سورت کے شروع میں بھی یہی جو ہے نا مضمون ہے جو جس سے ابتدا کی گئی ہے۔ پھر اس سورت کے مضامین کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کی حقیقت کا بیان ہے کہ یہ قرآن حق ہے، دوسرا یہ کہ کفار کے تعذیب کا یعنی عذاب دینے کا بیان ہے، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، اس کے لیے یعنی جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ تیسرا یہ کہ رسالت کی تحقیق ہے، چوتھا یہ ہے توحید کا اثبات ہے، نمبر 5 بعض انعامات کا ذکر ہے، اطاعت گزاروں کے لیے جزا کا ذکر ہے اور مخالفین کی سزا کا بیان ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کا مضمون ہے۔ چنانچہ جو پہلا مضمون ہے لہا سبحۃ ابواب، جہنم کے 7 دروازے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھ کر بتایا کہ اس طرح اوپر نیچے جہنم کے دروازے ہوں گے۔ ابن جریج فرماتے ہیں کہ یہ جو جہنم کے 7 طبقوں کے نام ہے، یہ دروازے سمجھ لے یا طبقے سمجھ لے، اور ترتیب یہ ہے، پہلے جہنم ہے، دوسرا لظا ہے، تیسرا حطمہ ہے، چوتھا سعیر ہے، پانچواں سقر ہے، اور چھٹا سقیم ہے، اور 7واں حاویہ ہے۔ یہ جو ہے نا ہے حضرت ضحاک فرماتے ہیں کہ پہلے درجے میں گناہگار موحدین رہیں گے، یعنی توحید پر ہے لیکن گناہگار ہے، دوسرے میں یہود ہوں گے، تیسرے میں نصارہ ہوں گے، چوتھے میں صابی ستارہ پرست ہوں گے، پانچویں میں مجوسی ہوں گے، اور چھٹے میں مشرکین ہوں گے، اور 7ویں میں منافقین ہوں گے۔ قرآن نے جس کی طرف اشارہ کیا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ یہ جو صورت ہے، اس صورت کے جو ہے نا مضامین ہے، پہلی جو آیت ہے نا بڑی عجیب آیت ہے کہ قیامت کے دن یہ کفار آرزو کریں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، یہ جو ماں کے پیٹ میں ملا ہوا اسلام ہے، ایمان ہے، جس کو ہم ہلکا لیتے ہیں، معمولی سمجھتے ہیں، اس کی قیمت تب پتہ چلے گی کہ جب یہ جو ہے نا آنکھ بند ہو جائے اور اگلی آنکھ روشن ہو جائے، پھر اور جو ہے نا پتہ چلے گا کہ اس ایمان کی کتنی قیمت ہے۔ قیامت والے دن کسی بھی عمل کی کوئی قیمت نہیں ہوگی جب تک کہ بندے کے پاس ایمان نہیں ہوگا۔ تو گویا کہ ہر عمل کی بنیاد جو ہے نا کس پر ہے؟ ایمان پر۔ اس لیے یہ کہیں گے کاش ہم بھی کیا ہوتے جو ہے نا ایمان والے ہوتے، آج مسلمانوں کی طرح ہم بھی جو ہے نا اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت میں جو ہے نا بھیج دیتے۔ پھر آگے قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے لیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ یہ قرآن کریم ہم نے اتارا اور ہم ہی اس کی جو ہے نا حفاظت کریں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی کی قدرت اور وحدانیت پر جو ہے نا دلائل ہے، جس میں وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، یہ ساری جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی
وحدانیت کے دلائل بیان کیے گئے ہیں، پھر انسان کی تخلیق کی ابتدا ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ ہے۔ آپ کی پیدائش جنا قرآن حدیث میں آتا ہے ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کو، ایک ترجمہ تو یہ کرتے ہیں اپنی مثال آپ پیدا کیا، یعنی اپنی مثال آپ پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے نا، تو بچہ پیدا ہونے کے بعد جو ہے نا وہ سارے رشتہ دار آ کے سب سے پہلی نظر سے دیکھنے کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ کس پہ گیا ہے، جو ہے نا باپ پہ گیا، ماں پہ گیا، پھوپھی پہ گیا، خالہ پہ گیا، چاچو پہ گیا، کس پہ گیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کسی پہ بھی نہیں گیا، کیونکہ حضرت آدم کے پیچھے نہ باپ ہے، نہ ماں ہے، نہ چچا ہے، نہ پھوپھا ہے، نہ پھوپھی ہے۔ تو ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ صورتہ کی ہی ضمیر کا مرجع اللہ ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کو اپنی صورت پر، یعنی اللہ کی صورت پر پیدا کیا۔ اور اس صورت میں معنی کیا ہوں گے؟ اس صورت میں معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی بعض صفات سے حضرت آدم علیہ السلام کو نوازا، جیسے عطا کی اور انسان کی بہت ساری صفات ایسی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی والی ہے، جیسے عطا والی ہے، بردباری والی ہے، حلم والی ہے، اور جو ہے نا بخشنے اور معاف کرنے والی ہے، یہ ساری صفات ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو بھی انہی صفات پر اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے نا پیدا کیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ظاہری بات ہے ایک فرد کا واقعہ نہیں ہے، یہ تو پوری انسانیت کا جو ہے نا واقعہ ہے، اور جو ہے نا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اس میں اپنی روح پھونکی اور فرشتوں کو ان کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا، اور اپنی قدرت اور اس کے اسرار اور حکمتیں وہ ساری کی ساری حضرت آدم علیہ السلام پر کھولی۔ ان تمام امور میں جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی تکریم تھی، عزت تھی، اسی طرح اولاد آدم کی بھی تکریم اسی میں ہے کہ جنا کائنات کے اسرار و رموز سے جو بندہ جتنا زیادہ واقف ہوگا، اللہ کے ہاں اس کا مقام اور مرتبہ اتنا بڑا ہوگا۔ جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا تھا، اور کائنات کے اسرار و رموز کدھر سے پتہ چلیں گے؟ ظاہری بات ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے، یعنی قرآن کریم سے جو ہے نا پتہ چلیں گے۔ پھر ابلیس کو کہا گیا سجدہ کرو، اس نے سجدے سے انکار کیا، اور جو ہے نا ابلیس کے بارے میں آتا ہے یہ فرشتہ تھا یا فرشتہ نہیں تھا، جو ہے نا صحیح تر قول یہ ہے کہ فرشتہ نہیں تھا بلکہ یہ جن تھا، البتہ فرشتوں کے درمیان جو ہے نا رہتا تھا، اور سجدے سے انکار کی وجہ سے اس کو آسمانوں سے نکالا گیا اور ابدی طور پر وہ لعنت کا مستحق ٹھہرا۔ ابلیس نے ایک سجدہ نہیں کیا، ملعون ٹھہرا۔ ہم مسلمان دن میں پتہ نہیں کتنے سجدوں کا انکار کرتے ہیں، اور پھر بھی سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے نا جنت میں جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا اپنے آپ کو جو ہے نا مستحق ٹھہراتے ہیں۔ پھر انتقام کی آگ میں اس نے جو جملے کہے، یا رب بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض ولاغوینہم اجمعین، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا اس لیے اب میں قسم کھاتا ہوں کہ ان انسانوں کے لیے دنیا میں دلکشی پیدا کروں گا۔ اب شیطان ساری چیزیں مزین کر کے دکھاتا ہے، اور جو ہے نا بارہا بولنے والا، سننے والا، سمجھنے والا سمجھتا ہے کہ بھئی یہ کام، یہ راستہ یہ شیطان کا ہے، پھر بھی اسی پہ چلتا ہے۔ یہ وہ شیطان لأزینن لہم اور ولاغوینہم اجمعین، اور ان سب کو جو ہے نا گمراہ کروں گا۔ شیطان کا زور سب پہ چلے گا، لیکن جو ہے نا ایک بندے پر شیطان کا قابو نہیں چلے گا، جو توحید پر چلتا ہے اور شرک سے اپنے آپ کو جو ہے نا دور رکھتا ہے، جس کو قرآن کہتا ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ جو میرے بندے ہیں، جو رب کے بندے ہیں، اس پر شیطان کا کوئی زور، تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، سوائے ان لوگوں کے جو تیرے پیچھے جو ہے نا چلیں گے۔ پھر آگے لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم، اس کے بارے میں بتا دیا۔ پھر ایمان جو ہے نا خوف اور امید کے درمیانی
جن کیفیت کا نام ہے۔ مومن کے دل میں اللہ کا خوف بھی ہونا چاہیے اور اس کی رحمت کی جو نا امید بھی ہونی چاہیے، صرف خوف بھی نہ ہو، صرف جو نا امید بھی نہ ہو۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا تذکرہ ہے، فرشتہ آیا مہمان کی صورت میں، انسانی شکل میں، نورانی جو نا چہرے کے ساتھ آپ کو بیٹے کی خوشخبری سنانے کے لیے، اور بظاہر اس وقت جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کی عمر نہیں تھی، 120 سال حضرت ابراہیم کی عمر تھی جب اللہ نے فرمایا، اور جو نا اہلیہ بھی بوڑھی تھی، بظاہر یہ ولادت کی عمر نہ تھی، لیکن اب ولادت کی بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشی بھی ہوئی اور تعجب بھی ہوا، تو آپ نے فرشتوں کے سامنے تعجب کا اظہار کیا، تو انہوں نے کہا قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانتین، ہم نے آپ کو خوشخبری دی ہے، وہ سچی ہے، لہذا آپ نا امید نہ ہونا۔ یہ سوال کرنے کا مقصد کہ جنا بتایا ابراہیم علیہ السلام نے کہ یوں ہی بڑھاپے میں جنا بچہ دے دیا جائے گا، یا جوانی لوٹا کر، یا اسی بیوی سے دیا جائے گا، یا دوسری شادی کر کے جنا اللہ تبارک و تعالی بچہ دیں گے، تو فرمایا اسی بڑھاپے میں ہی ہوگا اور اسی بیوی سے ہی ہوگا۔ پھر قوم لوط کے عذاب کا تذکرہ ہے، فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنا کر حضرت لوط علیہ السلام کی خدمت میں گئے ہیں اور ان سے درخواست کی کہ آپ اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر جنا نکل جائے بستی سے، اور آپ کی بستی والے گناہوں کی سرکشی میں اتنے آگے نکل گئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ناپاک وجود سے زمین کو پاک کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اور یہ وادی حجر ہے جس کو جنا اللہ تبارک و تعالی نے عذاب کی لپیٹ میں لے لیا، قرآن اس کو ذکر کرتا ہے فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اوپر کو نیچے کر دیا اور نیچے کو اوپر، گویا کہ اٹھا کے جنا اللہ تبارک و تعالی نے اوپر نیچے کر کے وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور اللہ تبارک و تعالی نے پکی مٹی کے پتھروں کی ان پر بارش کر دی۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُوقِنِينَ، اور گناہ وہ عمل تھا کہ جو غیر فطری عمل تھا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اتنی سخت سزا دی ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت وادی حجر حضرت صالح علیہ السلام کے قوم کا تذکرہ ہے کہ اونٹنی جب آئی تو ان کو ایمان لانا چاہیے، لیکن انہوں نے اونٹنی کو ہلاک کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب الایکہ کا تذکرہ کیا ہے کہ ایکہ کے باشندے بھی بڑے وہ ظالم تھے، چنانچہ ہم نے ان سے بھی انتقام لیا اور ان دونوں کی بستیاں ہم نے کیا کر دی، تباہ و برباد کر دی، اور یہ کھلی شاہراہوں پر واقع ان کی۔ اب یہ دونوں سے مراد کون ہے؟ دونوں سے مراد یہ ہے کہ یہ حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کی بستیاں ہیں کہ دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، حضرت لوط علیہ السلام کی بستی تو یہ بحیرہ مردار کے پاس ہے جس کو ڈیڈ سی کہتے ہیں، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی مدین میں جو اردن میں واقع ہے، اور اہل عرب شام جاتے ہوئے ان دونوں بستیوں کے پاس سے کیا کرتے تھے، گزرتے تھے۔ آخر میں نعمت قرآن کا تذکرہ ہے جس میں سورت کی ابتدا اور اختتام بھی وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ۔ سبع من المثانی سے کیا مراد ہے؟ سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں مراد ہے۔ سبع من المثانی، 7 مثانی کہتے ہیں جو چیز بار بار پڑھی جاتی ہے، تو چونکہ یہ 7 آیتیں بار بار پڑھی جاتی ہے۔ والقرآن العظیم، یہاں ایک نقطہ ہے جو لکھا گیا ہے، یہ جو معطوف علیہ کا اصول ہے نا، ضابطہ، وہ یہ ہے کہ معطوف علیہ دونوں ایک دوسرے کا غیر ہوتے ہیں، یعنی ان دونوں میں غیریت ہوتی ہے۔ جیسے کوئی بندہ کہتا ہے کہ فلاں آیا، اور یہ اور عطف ہے، فلاں آیا، تو یہ جو اگلا فلاں ہے یہ پچھلے والے فلاں کا کیا غیر ہے۔ یہاں قرآن کریم کا عطف ہے سبع من المثانی پر، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سبع من المثانی الگ چیز ہے اور قرآن الگ چیز ہے۔ یہ اس کی غیریت کیوں بتائی گئی؟ یہ غیریت یہ اس لیے بتائی گئی کہ اس سورہ فاتحہ کا جو مقام اور مرتبہ
اتنا بڑا ہے کہ یہ پورے قرآن کریم کے جو ہے نا کیا ہے برابر کا اس کا مرتبہ اور جو ہے نا مقام ہے. اس لیے اللہ تبارک اور یہ پورے قرآن کریم کا گویا کہ مختصر ترین خلاصہ ہے. اس لیے ہر نماز میں جو ہے نا اس کو پڑھنے کا جو ہے نا حکم دیا گیا ہے کہ یہ جو ہے نا پڑھی جائے. اور اس میں جو اصل آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ انسان کی پوری زندگی کا خلاصہ ہے. آگے سورہ نحل ہے. سورہ نحل یہ جو ہے نا شہد کی مکی کو کہتے ہیں، چونکہ اس میں نحل کا تذکرہ ہے اس لیے سورت کا نام بھی جو ہے نا نحل رکھا گیا ہے. سورت کے جو بڑے بڑے موضوعات ہیں ان میں سب سے پہلا جو ہے نا موضوع ہے کہ طالب عذاب جو عذاب طلب کرنے والے مشرکین تھے ان کو جو ہے نا تنبیہ دی گئی ہے اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، اللہ کا حکم آ پہنچا اور اس لیے تم جلدی نہ کرو. سبحانہ و تعالی عما یشرکون، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار کہتے تھے کہ بھئی اگر تم اللہ کے سچے نبی ہو تو پھر جو ہم آپ سے معجزات مانگتے ہیں وہ کیوں نہیں دکھاتے، اور دوسرا یہ جو تم بار بار کہتے ہو اللہ کا عذاب آئے گا تو لے آئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب. تو اللہ نے فرمایا تھا امر اللہ، اللہ کا حکم آ کر رہے گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان کا تذکرہ ہے کہ اللہ کی نعمتیں بے شمار ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو تم شمار کرنے لگو تو تم اس کو گن نہیں سکو گے. انسان اگر صرف یہ اپنے جسم میں دیکھ لینا، باڈی میں، اس باڈی میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی چیزیں دی ہے نا، اس نعمت کا بھی انسان شکر ادا نہیں کر سکتا اور ان نعمتوں کو بھی کوئی بندہ گن نہیں سکتا. لیکن اس کا پتہ یہ جوانی میں نہیں چلتا کہ بھئی یہ جو ہے نا یہ انسان کے جتنے بھی اعضاء ہے یہ ایک ایک عضو اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. ہاں جب بندہ یہ 50 سے اوپر تو تھوڑا تھوڑا احساس ہوتا ہے کہ اللہ کی بڑی، لیکن جب 60 سے اوپر ہوتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی جو ہے نا بڑی نعمتیں تھی. اس لیے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے. پھر ہجرت اور صبر کے اچھے نتائج کا تذکرہ کیا گیا کہ جن لوگوں نے دوسرے کے ظلم سہنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر اپنا وطن چھوڑا، اور یقین رکھو انہیں ہم دنیا میں بھی اچھی طرح بسائیں گے اور آخرت کا اجر تو ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو جو ہے نا دینا ہے. پھر کفار کی 2 خصلتوں کی مذمت ہے. ایک تو یہ ہے کہ بیٹی کی پیدائش کو معیوب سمجھتے تھے اور جس اولاد یعنی بیٹی کو اپنے لیے ناپسند کرتے تھے اس کو اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے، یعنی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے. یعنی اپنے لیے بیٹیاں. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی ہے تو ان کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ دل ہی دل میں جو ہے نا کھڑتا رہتا ہے اور اس خوشخبری کو برا سمجھ کر لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اور سوچتا ہے کہ ذلت برداشت کر کے اسے اپنے پاس رہنے دے یا اسے زمین میں گاڑ دے. دیکھو انہوں نے کتنی بری باتیں طے کر رکھی ہے اور بری باتیں تو انہی میں ہے جو آخرت پر جو ہے نا ایمان نہیں رکھتے ہیں یہ. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بات آتی ہے تو پھر یہ کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. حالانکہ یہ جو بچے کے دینے کا سسٹم ہے یہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے. یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. کسی کو دیتا نہیں ہے، کسی کو دونوں دیتے ہیں اور کسی کو جو ہے نا ایک بھی نہیں دیتے، کسی کو لڑکیاں کسی کو. پھر آگے جو ہے نا شہد کی مکی کا تذکرہ ہے اور سورت کا نام بھی اسی پر ہے. شہد کی مکی عام مکیوں جیسی مکی ہے، لیکن حکمت الہی سے یہ مکی ایسے حیرت انگیز کام کرتی ہے جس کے کرنے سے انسانی عقل عاجز ہے. اب چاہے وہ چھتہ بنانے کا ان کا عمل ہو یا آپس میں مختلف ذمہ داریوں کی تقسیم کا مسئلہ ہو یا دور دراز جو ہے نا واقع درختوں باغات اور فصلوں سے قطرہ قطرہ شہد کا حصول ہو، یہ سارا کام وہ مکیاں کرتی ہے. ان کا ہر عمل جو ہے نا بڑا ہی عجیب ہے. ان کے بنائے ہوئے چھتے میں جو ہے نا 20 سے 30 ہزار تک خانے ہوتے ہیں اور یہ خانے مسدس ہوتے ہیں یعنی 6 کونوں والے ہوتے ہیں. اور آج کے کسی جدید ترین آلہ سے ان کی پیمائش جو ہے نا کی جائے تو ان میں بال برابر بھی فرق جو ہے نا آج کل کے انجینئروں کے جو ہے نا بنائے ہوئے نقشے میں تو فرق ہو سکتا ہے، لیکن نا
اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جن کو انجینئر بنایا گیا ہے ان کے بنائے ہوئے نقشے میں کوئی فرق جنا نہیں، حالانکہ وہ کتنے چھوٹے چھوٹے خانے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ان میں تھوڑا سا بھی جنا فرق نہیں ہوتا۔ پھر شہد کے چھتے میں انہوں نے عجیب عجیب چیزیں وہاں جنا گویا کہ پورا ایک سسٹم رکھا ہوا ہے، ایک طرف ان کے شہد جمع کرنے کا گودام ہوتا ہے، دوسری طرف بچہ جننے کے لیے انہوں نے ایک سائیڈ پہ میٹرنیٹی ہوم رکھا ہوتا ہے، اسی طرح فضلے کے لیے ایک الگ سٹور اور وہ سارے الگ الگ ہوتے ہیں، اور پھر ہزاروں مکیوں پر ایک ملکہ یہ حکمرانی کرتی ہے، اور اس چھوٹی سی مملکت کا جنا پر اسی کا سکہ چلتا ہے اور اس کے حکم سے ڈیوٹیوں کی تقسیم ہوتی ہے۔ اب چھتے پہ کام کرنے والے مکیوں میں سے بعض دربانی کے فرائض گویا کہ ان کی ڈیوٹی جنا گارڈ والی ہوتی ہے، بعض انڈوں کی حفاظت کرتی ہے، بعض نابالغ بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے، اور بعض جنا چھتے کی تراش خراش اور انجینئرنگ والا کام ان کے ذمے ہوتا ہے۔ پھر یہ جنا جب جاتی ہے تو احتیاط کے ساتھ وہاں سے جناب کی وہاں سے کوئی ایسی چیز لے کے آئے کہ جو شہد بنانے کے لیے مناسب نہ ہو، یعنی زہریلی چیز اٹھا کے لے آئے تو وہی جو جناب دربان کھڑے ہوتے ہیں وہ اس کا سر قلم کرتے ہیں، گویا کہ اس کی سزا کیا ہے، اور یہ ان کے ہاں بغاوت تصور کیا جاتا ہے، گویا کہ ان کے ہاں بھی بغاوت کی جو سزا ہے وہ کیا ہے، قتل ہے، اور قرآن بھی کہتا ہے کہ باغی کی سزا کیا ہے، قتل ہے۔ اب یہ شہد کی مکی سے شہد اور پھر مویشیوں کا اللہ تبارک و تعالی نے تذکرہ کیا کہ ان کے گوبر اور خون کے اندر سے لبناً خالصاً سائغا للشاربین، ایسا صاف ستھرا دودھ نکال کے جنت تمہارے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور وہ پینے والوں کے لیے کیا ہوتا ہے، بہترین ہوتا ہے۔ اور دودھ ایک ایسی غذا ہے کہ جس کا کوئی متبادل نہیں ہے، چنانچہ ہر چیز کے بارے میں جو آخر میں دعا کرتے ہیں اللہ کی تعریف کرتے ہیں، لیکن جب دودھ پیا جاتا ہے تو اس میں دعا ہی ہوتی ہے اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اے اللہ ایک گلاس تو پی لیا لیکن اس ایک گلاس میں برکت ڈال دے، اگلے دن مجھے 2 گلاس دے دے، 3 گلاس دے دے، 4 گلاس دے دے، گویا کہ یہ ایسی غذا ہے کہ یہ کبھی بھی جو ہے نا وہ کم جو ہے نا نئی تصور کی جا سکتی ہے۔ پھر آگے جو ہے نا آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے 2 مثالیں بیان کی ہے، ایک جو ہے نا اچھے اور بہترین غلام کی کہ جو اپنے آقا کی بات مانتا ہے اور کام بھی سمجھتا ہے، اور آقا جیسے اشارہ کرتا ہے وہ جو ہے نا اس کے اشارے کو سمجھ کر اس کا کام سر انجام دیتا ہے۔ دوسری طرف ایک ایسا غلام ہے کہ جو اندھا بھی ہے، عقل بھی نہیں ہے، سمجھ بھی نہیں ہے، اور جب گھر سے باہر واپس آتا ہے تو کوئی نہ کوئی پڈا لے کے آتا ہے، اور آقا کا اور جو ہے نا اناج کا دشمن بھی ہوتا ہے، کھاتا پیتا بھی زیادہ ہے، تو جو ہے نا یہ اپنے آقا پر بوجھ ہوتا ہے۔ پہلا جو غلام ہے یہ وہ ہے کہ جو صاحب ایمان ہے، اور یہ دوسرا والا وہ ہے کہ جو ہے نا کفر والا ہے۔ اب عقل کی بات یہ ہے کہ بھئی سب جو ہے نا کون بندہ ان میں سے کس کو اپنے لیے پسند کرے گا اور چنے گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی ان سے جو ہے نا غلام خریدنے کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ میں نے یہ غلام خریدنا ہے، خرید لوں یا نہیں۔ ایک کے بارے میں فرمایا ہاں خرید لو، میں نے اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ دوسرے غلام کے بارے میں پوچھا گیا، انہوں نے کہا خرید لوں یا نہیں، آپ نے فرمایا نہیں خریدو، میں نے ایک دن اس کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھا، یہ کھاتا بہت زیادہ ہے، لہذا اس کو نہ خریدا جائے۔ اب دیکھو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم نہ دی ہو۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں اور اس کو اپنائیں۔ اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔